فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضور خلیفہ صوفی محمد اقبال صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام مولانا محمد اسلم صاحب، اس مسجد کے امام حافظ ریحان صاحب، دیگر معزز حاضرین، جیسے فاروق نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جولائی کا پہلا پیر ہوتا ہے، سوموار کا دن ہوتا ہے، یہ بھائی امجد صاحب کے والد محترم کی وصال کا دن تھا، تو سالانہ اصالہ ثواب کی محفل ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ ہر ظاہر ہے کام کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور میں نے آپ سے شاید خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ مقصد کا لفظ قصد سے نکلا ہے، تو قصد جب تک آپ نہیں کرتے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو ذکر کا حلقہ ہوتا ہے اس مقصد تک پہنچنے کا قصد ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی کوئی آپ مثلاً علامہ اسلم صاحب نے یہاں آنا ان کا مقصد تھا تو قصد کیا تو جہاں تک پہنچے نا، قصد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ روحانی کام ایسے ہی ہو جائیں گے، ان کے لیے تو ظاہر ہے زیادہ قصد کرنا پڑتا ہے، اس میں ارادہ بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ مثلاً میں چلو سورہ حمد ہے، سورہ فاتحہ، اس کے بہت سے مقاصد، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے مقاصد مفسرین۔ مثلا سب سے جو اہم مقصد سورہ حمد کا لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرے، اور قرب بھی پتہ ہے کیسا، جس میں بندے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ ہو، بلا فاصل، بغیر فاصلے کے۔ اسی لیے اس سورہ کی جو سب سے اہم آیت مفسرین نے لکھی ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ آیت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان بغیر فاصلے کے گفتگو ہے، بلا فاصل گفتگو ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی یہ خدا کا قرب خاص ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہم کس کیفیت میں یہ سورہ حمد پڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو اس کا اعلیٰ ترین مقصد ایک ہے، اور کم از کم مقصد کیا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ہم جیسے لوگوں کے لیے
کم از کم مقصد یہ ہے کہ ایک گناہگار بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے کچھ مناجات تو کر سکے، کچھ عرض کرنے کے تو قابل ہو جائے، اللہ سے گفتگو تو کر سکے۔ تو یہ کریشن جو ہے نا اللہ کی، بہترین کریشن، بہترین تخلیق، وہ تو انسان ہے۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ یہ چونکہ کام اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں بہترین خلق کیا، اب تم نے ثابت کرنا ہے اپنے اعمال سے کہ تم اشرف ہو کے نہیں۔ بھائی اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ احسن تقویم ہونے میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، یہ تو اس نے تمہیں بہترین پیدا کیا۔ تو بہترین اس نے پیدا کیا، تمہارے اندر استعداد رکھی۔ آپ میں سے ہر کوئی بندہ فقیہ ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، سائنسدان ہو سکتا ہے، میتھمیٹیشین ہو سکتا ہے، فلسفے کا امام ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے دروازے کھلے۔ اللہ نے علم کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے۔ تمہارے اندر استعداد رکھی ہے اشرف المخلوقات بننے کی۔ یہ میں ساری گفتگو عرس کے حوالے سے، اپنے شیخ کے حوالے سے، استاذ کے حوالے سے کروں۔ یہ جو چھپی ہوئی استعداد ہوتی ہے نا، اس کو آپ انگریزی میں پوٹینشیل کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں، پوٹینشیل کہتے ہیں۔ اس کے اندر صلاحیت ہے، پوٹینشیل ہے۔ لیکن وہ استعداد جو آپ کے اندر ہے فقیہ بننے کی، عالم بننے کی، مفسر بننے کی، مفتی بننے کی، سائنسدان بننے کی، سیاستدان بننے کی، استعداد تو اندر موجود ہے، لیکن وہ استعداد بالقوہ ہے۔ عربی زبان میں اس کو بالقوہ کہتے ہیں۔ یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ پہلے کسی کے ذہن میں اس کا یہ خاکہ آیا تھا، تو وہ جو ذہن میں خاکہ تھا وہ بالقوہ تھا۔ جب اس خاکے کو اس نے عملی صورت میں سامنے لا کے کھڑا کیا تو یہ بالفعل ہو گیا۔ جب تک وہ ذہن میں رہا بالقوہ تھا۔ یہ استعداد آپ کی جب تک آپ کے اندر رہتی ہے وہ بالقوہ ہوتی ہے، جب آپ اس کو باہر ثابت کرتے ہیں تو وہ بالفعل ہوتی ہے۔ اب جس کے ذہن میں یہ خاکہ آیا تھا، اس خاکے کا اس نے کسی کے ساتھ اظہار کیا تھا، اس کے استاد نے بتایا تھا کہ اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے۔ وہ خاکہ وہ ڈائریکٹ اس شکل میں نہیں لا سکا تھا، اس کا کوئی مرشد تھا، کوئی استاذ تھا۔ لوہے کے ٹکڑے کو تلوار میں بدلنے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لکڑی کو کاٹ کر اس شیپ میں رکھنے کے لیے اس کو کسی مرشد کی، استاذ کی ضرورت ہے۔ باقی ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اللہ نے یہ استعداد ہر ایک کے اندر رکھی ہے بالقوہ۔ آپ سارے ہی اکمل اور کامل ہیں۔ یہ تو مصیبت یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اس پریشانی میں ڈال دیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے، چونکہ اللہ نے انا خلقنا الانسان کہا ہے۔ اب دیکھیے یہ آئنسٹائن جو ہے، نیوٹن جو ہے، یہ جتنے عیسائی اور یہودی سائنسدان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی تخلیق ہے
ان کے سامنے ظاہر کیوں کر دی؟ اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی. تو اس کی بارگاہ میں تو بحیثیت انسان کوئی بھی کوشش کرے گا وہ اس کو سائنسدان بنا دے گا، اس کو عالم بنا دے گا، اس کو فقیہ بنا دے گا. لیکن اس بالقوہ طاقت کو بالفعل میں لانے کے لیے آپ کو استاذ کی، مرشد کی، رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے، ظاہر ہے گفتگو ہماری اپنے ماحول کی ہے، یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہوتی. استعداد میں ظاہراً بھی تو سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں. یہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے نا کہ ہم سارے ایک جیسے ہیں. سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، اگر آپ سارے ایک جیسے کریں گے تو قد سب کے برابر کیسے کریں گے؟ اس دنیا میں کوئی ہے ایسا جو سارے انسانوں کے قد برابر کر دے، سارے انسانوں کے چہرے برابر کر دے، سارے انسانوں کی آئی کیو لیول جو ہے وہ برابر کر دے؟ اچھا جڑواں بچے بھی ہوں نا، ان کے چہروں میں آپ فرق نہ کر سکیں تو یہ پورے جو ہیں ان میں فرق ضرور ہوتا ہے. تو جب تم سب کا ظاہر برابر نہیں ہے تو باطن کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ لیس للانسان الا ما سعی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں بہترین پیدا کر دیا ہے، اب ثابت تم نے کرنا ہے کہ تم بہترین ہو کہ نہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، یہ شعور اللہ نے بھینسوں کو نہیں دیا، یہ انسانوں کو دیا ہے. یہ عقل کا شعور، یہ اچھائی برائی کی تمیز یہ تمہیں دی. اب جن کو رہبر بنایا ہے نا سب سے پہلے وحی کا علم، وہ انبیاء ہیں. یہ جو ہم اصل میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں نا، یہ پریشانی ہوتی ہے. اللہ کا جو وحی کا علم ہے، جس نے ہمیں بہترین تخلیق کے طور پہ پیدا کیا ہے، اس نے ہماری یہ جو اندر کی باطن کی ضرورت ہے وہ نبیوں کے ذریعے سے پوری کی. انبیاء کے دامن پکڑنا، ان کے در پہ حاضری دینا. اور یہ جو میں نے کہا تھا چلو تفصیل تو ہوتی رہے گی. اب اگر آپ اپنے باطن کو اشرف المخلوقات کے درجے تک، احسن تقویم کے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں بالفعل، بالقوہ نہیں، بالفعل کی بات کریں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کا دامن پکڑیں، علوم کے دروازے کھل جائیں. مثلا دیکھیے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں بولنے کی بالقوہ صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بولتا نہیں. سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتا تو نہیں ہے. کسی بات کو سن کر جواب دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہے لیکن جواب دے نہیں سکتا. بھائی ایک عام بچے کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری صلاحیت، بھائی 2 سال کے بعد بھی تو وہ باتیں کرتا ہے نا، پیدا ہوتے ہوئے تو نہیں کرتا. لیکن یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مریم اٹھا کے لے کے گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہودی علماء نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں، کیف نکلم، کیسے کلام کریں، یہ پنگوڑے میں جو بچہ پڑا ہے اس سے کیسے بات کریں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو تمہارے رہبر بنائے ہیں ان کے پیدا ہوتے ہی اگر ان کے اندر بولنے کی بالقوہ صلاحیت ہے تو بالفعل بھی ہوتی ہے.
یعنی یہ مت کہنا کہ سارے بچے برابر ہوتے ہیں، جو اس نے رہبر بھیجے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، تم اور ہوتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم۔ اس میں دو چیزیں تھیں نا، یہ عام لوگوں کی گفتگو نہیں تھی، یہ عام لوگوں کی نہیں، یہ جو یہود کے علماء تھے ان کے ساتھ گفتگو تھی۔ انہوں نے کہا تھا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اہل علم تھے نا، تورات کے عالم تھے، عام لوگوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا۔ سوال کیوں اٹھایا تھا؟ اس لیے کہ بچے کا بولنا غیب ہے، وہ اس بات سے واقف تھے، بچے کا بولنا جو ہوتا ہے نا یہ غیب ہے، تو غیب پر ظاہر ہے وہ کیسے بات کر سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ کیسے ہم اس سے گفتگو کریں۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پہلی جو بات ہے فَأَشَارَتْ، پچھلی آیت اشارہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کیسے بات کریں۔ اب یہاں دو طبقے بیٹھے ہیں، ایک مریم ہے جو اشارہ کر رہی ہیں کہ اس سے پوچھو۔ بھائی پہلا سوال ان کا ذہن میں ہے نا، پہلا سوال یہ تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یہ اچھے خاندان میں پیدا ہونے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے برائی کی توقع ہی نہیں کرتے اور بھائی میں تو جب کبھی اس کو اوورآل بات کرتا ہوں تو اس حوالے سے بھی کرتا ہوں کہ جب اللہ فرماتا ہے نا کنتم خیر امت ہے، تو اللہ تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم روحانی طور پہ کس پیغمبر کے ہو، لوگ تم سے برائی کی توقع ہی نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس نبی کے ماننے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، بددیانت کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جملے انہوں نے کہے تھے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئے؟ اس پہ انہوں نے وہ اشارہ کیا تھا۔ اشارے کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں، بچہ تو ظاہر ہے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے متعلق ہمارے علماء نے دو چیزیں لکھی ہیں کہ یا تو بچے کی طرف اشارہ کوئی پاگل بندہ ہی کرے گا جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے گا کہ بچہ گفتگو کرے گا، یا پھر جسے یقین ہو کہ بچہ بولے گا وہی اشارہ کرے گا۔ تو مریم کی تو اللہ نے بڑی شانیں بیان کی ہیں، تو ذہنی توازن تو ٹھیک ہے۔ اب ان علماء کے پاس جو علم نہیں تھا وہ مریم کے پاس تھا، اور مریم کو یقین تھا کہ بچہ بولے گا، چونکہ بچے کا بولنا غیب ہے نا، لوگ ابھی تک نبی کے غیب کے علم کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن نے تو مریم کے غیب کی بات کی ہے کہ کتنا یہ غیب کا علم تھا مریم کے پاس، کس یقین کے ساتھ اشارہ کیا تھا جو علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فاشارت لے کے آگے ہے نا یہ بات۔ تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جو انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، یہ انبیاء صلاحیت تو ہم نے سب انسانوں کو دی ہے، بچپن میں بالقوہ استعداد موجود ہوتی ہے،
بولنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، سمجھ کر جواب دینے کی بھی، لیکن بالفعل وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ لیکن اللہ نے نبیوں کو چونکہ تمہارا راہبر بنایا ہے تو ان کے اندر پیدا ہوتے ہی بالقوہ بھی یہ طاقت ہوتی ہے اور بالفعل بھی طاقت ہوتی ہے۔ اب اگر ان راہبروں میں سے کوئی، چلو دوسری مثال بھی قرآن کریم سے لے لیں، دوسری مثال بھی یہیں سے لے لیتے ہیں کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگا دی، اب دیکھیے وہاں گواہ تو تھا نہیں، اور بیوی کہہ رہی تھی اپنے خامن سے کہ اس غلام کا کیا علاج ہے جو تیری عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ سارا ماحول جو ہے وہ تو یوسف علیہ السلام کے خلاف ہے۔ اب وہاں بھی بچہ ہی بول رہا ہے، اسی گھر میں سے جا کے پڑھے نا، وہاں بھی بچہ ہی بول رہا ہے۔ اب یہ بچہ نبی نہیں تھا، یہ بچہ نبی نہیں تھا، لیکن اس کو حکم نبی نے دیا تھا یہ اپنے باپ کے کہنے میں نہیں بولا تھا، یہ اپنی ماں کے کہنے میں نہیں بولا تھا، یہ بادشاہ کے کہنے پہ بھی نہیں بولا تھا۔ سمجھ کر بولنے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ کر بولنا کہ کیا بولنا ہے۔ یہ ملکہ کے کہنے پہ بھی نہیں بولا۔ عقیدہ ہمارا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کے کہنے پہ بولا ہے۔ عقیدہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ بچہ بولا ہے اللہ کے حکم سے، بس نبی نے اللہ کا حکم اس تک پہنچایا تھا۔ تو ان رہبروں کو تو ڈائریکٹ طاقت ہے، لیکن جو ان کے زیر سایہ آ جائیں، جن تک اللہ کا حکم نبی کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے، ان کے اندر بھی یہ استعداد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چلو کم مثالیں اور بھی ہیں قرآن کریم، اب انہیں دونوں پہ آپ اکتفا کریں۔ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ آیت آج اس لیے میرے ذہن میں آئی، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ فاروق کو میں نے منع اس لیے، وہ بتایا اس لیے تھا کہ یہ لا تاخذ اس نے پڑھ دیا تھا نا، ہو نہیں پڑھا تھا، لا تاخذ نہیں، خذ مانا پکڑنا ہوتا ہے، لا نافیہ نہیں پکڑنا، اگر ہو چھوڑ دیں گے، سینہ تم والا نہ ہو، نہ نیند نہ ہو، تو یہ محمل ایک جملہ ہو جائے گا، کس کو نہیں پکڑتا؟ تو ہو جو ہے یہ ضمیر اللہ کی طرف پلٹ، لا تاخذہ، اس اللہ کو نہیں پکڑتا۔ دیکھیے نا، ایک ہو نہ پڑھنے سے کتنا فرق پڑ جائے۔ قرآن کریم کو اس لیے میں، باقی زبانیں بھی آپ پڑھتے ہیں، اس پہ بھی توجہ کیا کریں کہ یہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے۔ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس سے استفادہ کریں۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہو نا، تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اپنے رب کی دعوت دینی ہے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ تو یہ میں نے خطبہ جمعہ میں تو حکمت کے متعلق تفصیل سے ساری باتیں کر دی تھیں، لیکن یہاں صرف یہ جملہ کہ حکمت کیا ہوتی ہے، کس وقت کیا بات کرنی ہے، وقت کا بھی پتہ ہو اور اس انسان کی صلاحیت کا بھی پتہ ہو جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔
یہ نہیں کہ ساری زندگی پیرو مرشد کے بہندے رہو تو گل کرن دا ہی پتہ نہ لگے۔ بھائی یہ گفتگو وہ ہے جو آپ نے اپنے باپ سے کرنی ہے، ایک وہ ہے جو آپ نے اپنی ماں سے کرنی ہے۔ ہو سکتے ہیں ان دونوں میں بھی فرق ہو۔ ایک وہ گفتگو ہے جو آپ نے اپنی اولاد سے کرنی ہے، اپنے بھائیوں سے کرنی ہے، اپنے دوستوں سے، سکول میں آپ جاتے ہیں وہاں کولیگز کے ساتھ، کیا اپنی بیوی کی باتیں آپ اپنے کولیگ کے ساتھ کریں گے؟ ماں باپ کے راز جو ہیں باہر لوگوں کو بتاتے پھریں گے؟ تو بات جب بھی کریں حکمت سے کریں۔ اللہ کی طرف بلانا جو ہوتا ہے یہ پوری سائنس ہے۔ مثلاً کئی دفعہ میں گفتگو کرتا ہوں عام عوام کے لیے کرتا ہوں، اس میں سب مخاطب ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ گفتگو اپنے پیر بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، اس کا عام عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ میسج صرف پیر بھائیوں تک ہوتا ہے۔ کبھی مثلاً ذہی قرآن کریم ہے، اس کی آیات کے کچھ ظاہری معنی ہیں، کچھ باطنی معنی ہیں۔ باطنی معنی ہم عرفاء کے سامنے بیان کرتے ہیں، باطنی معنی عام لوگوں کے سامنے ظاہری معنی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے نا، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں عادل کریں، اب آپ کے سامنے عدل کا کیا معنی ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خاکہ تو عدل کا، اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو ظاہری معنی کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں، یہ عدل ہے۔ بیوی کو اپنے مقام پہ رکھیں، بچوں کو اپنے مقام پہ رکھیں، والدین کو، ہمسایوں، یعنی ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ رکھیں، یہ عدل ہے۔ اب ظاہری معنی پہ بھی آپ عمل کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن عرفاء کے ہاں یہ معنی نہیں ہے۔ عرفاء کے ہاں معنی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص عادل ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں وہ عادل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب لفظ تو ایک ہی تھا، لیکن سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کے اس کا مفہوم بدل گیا۔ اب اگر میں کسی تصوف والے بندے کو کہوں گا کہ عدل کرو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا کرو۔ لیکن اگر میں اسکول میں اپنے بچوں سے، عام لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو پھر یہی کہوں گا کہ رشتوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحاشی سے۔ اب جب میں فحاشی کا ذکر کروں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ بے پردگی کو، زنا کو، بدکاری کو، گفتگو گالیوں والی ہوگی تو وہ بے حیائی ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی تو بے حیائی ہوگی۔ تو یہ تصورات آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اب ظاہری معنی آیت کا یہی ہے کہ آپ کے کردار میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اللہ منع کرتا ہے۔ لیکن عرفاء کے ہاں یہ معنی اور ہے۔ وہ اس آیت کے باطن سے فحاشی کا معنی پتہ ہے کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کا باطن برا ہو ظاہر اچھا ہو، اس سے بڑا بدکار تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل بے حیا انسان وہ ہے جس کا اندر گندا ہو اور باہر سے وہ نیک بنا ہوا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں عادل، اسی ایک آیت کے یہ میں ظاہری اور باطنی معنی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تمہیں عادل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی اور منکرات سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت سارے ہی خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، آخر میں یہی آیت پڑھتے ہیں بھائی جمعے میں۔ آپ اس پہ غور نہیں کرتے تو ہر جمعے یہ سبق ضرور دیا جاتا ہے
کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، فحاشی اور برائی سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم جمعہ ختم کرتے ہیں، خطبہ دوسرا جو آخر میں یہی آیت پڑھتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگوں نے کبھی سن کے اس پہ عمل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اور احسان کیا ہے کہ تیرا باطن تیرے ظاہر سے بھی اچھا ہو۔ عدل کے ساتھ احسان ہے نا۔ احسان کیا ہے کہ تیرے ظاہر سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے، تیرے باطن سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، تیرا باطن روشن ہونا چاہیے۔ اور بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی یہی ہے کہ تیرا ظاہر بڑا اچھا ہو اور باطن برا۔ تو اس لیے یہ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم گفتگو جب علماء میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی عام عوام کے لیے نہیں ہوتی، چونکہ یہ جو فقہی اصطلاحیں ہیں یہ تو علماء سمجھتے ہیں نا، یہ عام لوگ تو نہیں سمجھتے۔ عرفاء کے ہاں گفتگو اور ہوتی ہے، علماء کے ہاں اور ہوتی ہے، عام عوام کے لیے اور ہوتی ہے، اپنے سلسلے کے لیے اور ہوتی ہے، پیر بھائیوں کے لیے اور ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے ریکارڈنگ والے بھائی یہ سمجھیں کہ ساریاں جڑی وہ ہم نے یزید کے سامنے بھی حسین کی شان والی، بھائی یزید کو تو غصہ چڑھے گا حسین کی تعریف سن کے، تو یہ حسین کی تعریف والی ریکارڈنگ آپ کے لیے ہے، یزیدیوں کے لیے نہیں ہے۔ کم از کم اتنی سی حکمت تو سیکھ لیں، وہ چیزیں ریکارڈ کرنی ہے اپنے پیر بھائیوں کے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے ریکارڈ ضرور کریں، لیکن عام عوام جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان باتوں سے، تو یہ ساری چیزیں حکمت سے خالی ہیں۔ سامنے آپ کے جو بندہ موجود ہے اس کے مطابق گفتگو کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کریں؟ جب بھی اللہ کی طرف بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ بلایا کر، والموعظۃ الحسنہ، بہترین واعظ کے ساتھ بلائیں۔ دیکھیے میں کئی دفعہ یہ باتیں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اگر پہلے ہی آپ کہیں گے شیعہ کافر ہے، دیوبندی ایسے، آپ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں تو وہ کیوں آپ کی بات سنے گا؟ اب اللہ کا قرآن ہے نا کہ بہترین واعظ کے ساتھ، اور اس کی سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا قولا لین اللہ، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کی طرف جائیے وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ طغیانی تو آپ سمجھتے ہیں نا، جب پانی کناروں سے باہر جا کے فساد کرتا ہے تو اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب حدوں سے باہر نکل کے فساد کرتا ہے تو وہ طغیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، یہ قرآن کریم نے الفاظ استعمال کیے کہ جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے انسانی حدیں توڑ دی۔ لیکن جب جانے لگے تو یہ جو آیت قولا لین اللہ، اللہ نے فرمایا بات نرم لہجے میں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے تھے نا، غصے والے تھے، اور فرعون کون تھا؟ اللہ کا دشمن ہے، کہتا ہے میں ہی بڑا رب ہوں، لیکن گفتگو کے لیے اپنے پیغمبر کو یہ سبق دیا کہ فرعون سے بھی گفتگو کرنی ہے تو نرم لہجے میں کرنی۔ یہ موعظۃ الحسنہ کی میں سے زیادہ تو قرآنی تشریح نہیں کر سکتا۔ اب اس دین میں جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی کیا ہے؟ اگلا جملہ سنی، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب کبھی آپ کی مجبوری بانی گئی ہے مجادلہ کرنے کی، بحث کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بحث کرو ہی نہ، لیکن آپ مجبور ہو گئے ہیں، سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو
مباحثہ کرنا پڑ گیا، مجادلہ کرنا پڑ گیا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو تیری بحث میں بھی نیکی کا پہلو، حسن کا پہلو، بحث میں بھی غصہ نہیں آنا چاہیے، اگلے کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، اگلے کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی۔ اسی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی جا کے تشریح تو پڑھیں۔ ہماری تو گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ میں نے اگلے کو شکست دینی، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو بے عزت کرنا ہے۔ یہ سارے کام اصل میں بے مرشدے کرتے ہیں، مرشد والے یہ کام نہیں کرتے۔ اسی لیے وہ اپنے مخالفوں کے گھر میں بھی جا کے راشن دیوار کے اوپر سے پھینک آتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، ان کا فائدہ مقصد۔ کتنے لوگوں نے قرآن کریم سے یہ فائدہ اٹھایا؟ آپ کے شیخ میں یہی ایک صلاحیت تھی کہ انہوں نے جو ہماری تربیت کی وہ یہی تھی۔ وہ جو جملہ آپ کو یاد کروایا ہے اپنے شیخ کا، کیوں اس میں یہ تھا کہ بندگی اللہ کی اور مخلوق کی خدمت، خادم سرکش نہیں ہوتا۔ تمہارے سلسلے کی بنیاد یہی ہے نا کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ خادم کیا دوسروں کو ذلیل کرتے؟ خادم تو خدمت کرتے۔ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا، پانی بند کیا، گالیاں دی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن سب کے فائدے کے لیے صرف دعا ہی نہیں کی، ان کی ضرورتیں بھی پوری کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے لڑائیاں جھگڑے نہ کریا کرو، اللہ نو پتہ ہے تواڈے چوں گمراہ کیڑا ہے تے ہدایت والا کیڑا ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ تو ان کی زیر تربیت رہنا، رہبروں کی زیر تربیت رہنا، یہی قرآن کریم کا مقصد ہے کہ ہم نے راستہ بھی بتایا، راہبر بھی بتائے۔ یہ سارے اس لیے بتائے ہیں کہ تمہارے اندر یہ جو احسن تقویم کی صلاحیتیں ہیں، تم اچھے انسان بنو اس دنیا میں، اللہ کے نائب بن کے زندگی گزارو، نہ کہ اسفل السافلین کی منزل حیوانوں سے بدتر زندگی گزار کے گا۔ تو یہی بس قرآن کریم بھی اسی لیے آیا ہے، رحمان کا کلام بھی اسی لیے ہے، رحمت للعالمین پیغمبر بھی اسی لیے ہے۔ نبوت چونکہ ختم ہو گئی، نبوت کے بعد یہ ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ تو اپنے گھروں میں بھی یہی بات رکھا کریں۔ اچھا، قرآن کریم نے یہ اسی آیت کو اگر قرآن کی دوسری آیت سے آپ سمجھنا چاہیں، یہاں فرمایا نا کہ اگر بحث کرنی پڑ جائے تو وہ بھی آسن انداز سے، خیر خواہی کے انداز سے، بہترین انداز سے کرنی ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ چونکہ غصے میں ہی انسان یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں یہ نشانی بیان کی کہ اللہ والے جو ہیں ان کو غصہ آئے بھی تو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیز ہوگی تو وہ احسن طریقے سے بحث کرے گا نا، اور جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں نہ کر سکتا، یہ لفظ جو ہے نا شجاعت کا،
یہ شعر کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ کسی ادب کی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ شیر بڑا شجاع ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں شجاعت یہی ہوتی ہے نا، جو بڑی تلوار چلانے والا ہو، مار داڑ کرنے والا ہو، ہیں؟ تو بس چیر پھاڑ تو شیر اور چیتا سب سے زیادہ کرتے ہیں، ان کو شجاع کیوں نہیں کہا جاتا؟ جب کبھی آپ حضرت علی کو شیر کریں ہیں تو دھیان اس شیر کی طرف نہ جائے، وہ اللہ کا شیر ہے، یہ شیر شجاع نہیں ہے، علی شجاع ہے۔ درندے شجاع نہیں ہوتے، جن کو یہ سلیقہ نہیں آتا وہ درندوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ شجاع علی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے گستاخی ہوئی آپ کے چہرے کی طرف تھوکنے کی، تو اس وقت اپنے غصے پہ قابو پانے کا نام شجاعت ہے۔ جب تمہاری کوئی توہین کرے تو اس کے بعد اپنے غصے پہ قابو پانے کا نام شجاعت ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ آیت جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو بزرگان دین نے بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو دین کی تبلیغ کی ہے وہ اس آیت کے حوالے سے کی۔ وہ میں نے جملہ حضور خواجہ غریب نواز کا کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں چونکہ ذات پات کا نظام تھا، وہ ہمارے اندر سے ابھی وہ ہندوانہ بات ہی نہیں گئی۔ ہم بھی تو ذات پات پہ یقین رکھتے ہیں نا، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے، یہ بڑی ذات کا ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ رنگ نسل قبیلے کے تعصب اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالے۔ لیکن ہم تو ان تعصبات سے ابھی باہر ہی نہیں نکل رہے۔ تو یہ ہندو شودروں کو اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، مقدس کتاب وید نہیں سننے دیتے تھے، اگر کوئی سن لیتا تھا تو اس کے کان میں سیسا پگلا کے ڈال دیتے تھے، اپنے مندروں میں ان کو عبادت کے لیے نہیں، حالانکہ ہندو تھے لیکن کیا ہے بھائی چھوٹی ذات کے، اپنے برابر عبادت بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب وہ دتکارا ہوا طبقہ جب میرے خواجہ غریب نواز کے پاس آتا تھا تو حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ تبلیغ کو یہ باتیں کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ میں نے سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ان کے ایک شاگرد نے کہا، حضور میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کوشش کرنا زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، تیرے عمل کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ محمد کا غلام ہے، یہ رحمت للعالمین کا ماننے والا۔ تو اب ان شودروں کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا، ان کو گلے لگانا، پھر وہ یہ لنگر کا جو انتظام ہے، بھائی لنگر ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر دعوت کے ہوتا ہے اور سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ تو ہوں ساڑھیاں پیر خانیاں دے بھی ظاہر ہے۔ وہ اگلے دن مجھے ایک بندے نے بڑا جملہ کہا، انہیں کہا ہوں تے پیراں دے درباراں دے جائیدا تے انج جاپدا جویں امیر زادے پیر نے تے پیر انہاں دے مرید نے۔ جنہاں کول کو دولت ہے نا انہاں دے نس نس کے انج استقبال کردے ہوندے نے کہ او پیر نے تے اے مرید نے انہاں نے۔ اب تو یہ حالت بھی ہو گئی ہے۔ اب ان کو کھانا کھلایا ہے، ان کی ضرورت پوری کی ہے، زبان سے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، تم نماز پڑھو، تم ہمارا دین اختیار کر لو، بس خدمت کی ہے، خدمت کی، دل سے دعا دی۔ جب وہ جانے لگتے تو پھر دعا کرتے، یا اللہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، میں تو اتنی خدمت کر سکتا تھا، اب ان کو ایمان بھی دے دے۔
تو آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اپنے شیخ کا، ان کی سیرت کا۔ مولانا اسلم صاحب اکثر مجھے یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف اگر بلانا ہے تو یہ طریقہ جو قرآن کریم فرقان حمید نے بتایا اس پہ عمل کریں۔ ٹائم میرا حل بابا ہو گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا